اسلام میں جو جو حکم مرد عورت یا کسی مجموعی اقدار کو دیا گیا ہے، اس کا استعمال بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ الٹا استعمال، جیسا کہ مسلمان سوسائٹی کو چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو، اس کو تباہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام اور کفار کی جانب سے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور ہماری اسلام کمیونٹی بالکل خاموش بیٹھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد کامل مقاصد سے آپ سب کو نیا نوجوان میں خوش آمدید۔ ہمارے اس پلیٹ کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ جان سکیں کہ کیسے اسلام کی مخالف قوتیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اسلام انسانیت کے لیے ایک مکمل مذہب ہے۔ جدھر اسلام نے سختی سے کام لیا، وہاں بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے سختی سے کام لیا گیا، اور جہاں پہ اسلام نے نرمی دکھائی، وہاں نرمی کی ضرورت تھی تو وہاں نرمی دکھائی گئی۔ اسلام کی سختی اور نرمی کو دنیا نے دیکھا کہ کیسے کیسے انسانیت کے حق میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب پر کوئی بھی معاشرہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے سائے میں پھلا پھولا، تو اسلام کے سائے میں پرورش کی، وہ معاشرہ مہذب اور طاقتور ترین معاشرہ کہلایا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، جب اسلام مخالف قوتیں برسر اقتدار آئیں تو اس میں انسانیت کے حقوق کی پامالی ہوتی رہی۔ اسلامی سائے میں پھلے پھولے معاشرے میں انسانیت کے ہر حقوق کی پاسداری ہوتی رہی، چاہے وہ کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا رہا۔ اسلام کی سختی اور نرمی وقت اور حالات کا تقاضا مانگتی ہے۔ آج دشمنان اسلام اور اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے سختی اور نرمی دونوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے مسلمان معاشرے کی تباہی کا سامان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو یہ حکم ہوا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یا عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ مثلا اس تنبیہ میں مسلمان مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ جیسی ہے ویسے ہی نبھا کریں، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ ٹوٹ جائے گی۔ اب اس تنبیہ کو کفار اور دیگر دشمنان اسلام کی طرف سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے مسلمانوں کے معاشروں کو برباد اور خراب کیا جا رہا ہے۔ عورت کی تربیت کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ صرف اس حکم کی بنیاد پر کہ مسلمانوں نے کون سا اس کو سیدھا کر لینا ہے، یا مسلمانوں نے کون سا کوشش کرنی ہے، کیونکہ مسلمان مردوں کو تو یہ حکم ہے، لیکن کفار کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر مسلمان عورت جاگ گئی تو کفار کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، دنیا میں بھی جہنم ملے گی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہم حالات حاضرہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہماری عورت ایسی ہے کہ جس کو کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے چلائے وہ چلنے لگ جاتی ہے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے ایمان سے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ کام، یہ بات ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کا نقصان ہمیں اور ہماری قوم اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ صرف ذاتی اور دنیاوی فائدے اور رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے آج عورت ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ ذرا سا پیسہ آ جائے تو سب سے پہلے عورتوں کی طرف سے اپنا پردہ زائل ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، لیکن بات ان کو چلانے والوں کی ہے جو ان کی انا کا بیج بوتے ہیں اور اس کا پھل بھی کاٹ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں ان سب کا ذمہ دار گھر کے مردوں کو سمجھتا ہوں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہماری ماں، بہن اور بیٹی کس لباس میں اور کس مقصد کے لیے باہر جا رہی ہے؟ اسلام میں حدود مقرر ہیں۔ ایسی ہی کئی باتیں جن کو دشمنان اسلام اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ اسی حکم کے آڑ میں مسلمان عورتوں کا لباس اور اس کا بگاڑنا۔ آج ہم خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے لباس میں اسلامی یا اسلامی اقدار کے نام کی کوئی چیز باقی ہے؟ پیسہ آنے کے سب سے پہلے آپ اپنا پردہ زائل کرتے ہیں۔ پیسے کا مطلب صرف پردہ زائل کرنا ہے؟ آج امیری کا مطلب صرف پیسہ ہے، اور پیسہ
لباس کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ اور یہ تھیم بنایا جا چکا ہے کہ امیر صرف وہی شو ہو سکتا ہے جس کا لباس امیروں جیسا ہے. اور امیر لباس کس کو گردانا جاتا ہے؟ امیر لباس چست اور معاشرے میں جس کو عورت پہنتی نظر آتی ہے آج کل، اس لباس کو امیر کا لباس گردانا جاتا ہے. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان معاشرے کا بھی یہ حال ہے کہ وہ امیری کو لباس کے اور پردے کے ضائع کرنے سے تناسب کر رہا ہے. اگر آپ کے ارد گرد آپ بھی کوئی ایسا مسئلہ دیکھیں تو اسے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. ہم اس کو دنیا کے سامنے نشر کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں، عزیزوں، کارب اور معاشرے میں بسنے والے ہر فرد تک پہنچائیں تاکہ ہر کوئی جان سکے کہ حقیقت کیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.